بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ میں 10 سال تک آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور امن کے اس دور میں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھجوا رہے تھے، وہاں مکہ کے قریشی بھی تجارت کے لیے آزادانہ گھوم پھر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ایک بڑی ملکہ، سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر کے حکمران ہرقل کو بھی، جو قیصر روم کہلاتا تھا، دعوت اسلام کا خط بھجوایا۔ یہ خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ شام اس دور میں رومی سلطنت کا حصہ تھا اور قیصر روم شام کے دورے پر ایلیا میں آیا ہوا تھا، جبکہ جناب ابو سفیان بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہیں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کے نام خط لے کر حضرت داہیہ کلبی جب وہاں پہنچے تو ہرقل کو اطلاع دی گئی کہ حجاز سے ایک قاصد آیا ہوا ہے جو نئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہرقل نے خط وصول کرنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا اور اپنے اہلکاروں سے کہا، ان کے علاقے سے اگر کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں تو انہیں میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان سے اس نئے نبی کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ سرکاری کرندوں نے جناب ابو سفیان کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں قیصر روم کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں، قیصر روم نے ہمیں دیکھ کر کہا، تم میں سے جو شخص اس نئے نبی سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو وہ آگے آ جائے، جس پر میں آگے بڑھ گیا اور باقی ساتھی میرے پیچھے تھے۔ قیصر نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، ان کے صحیح جوابات دینا، اور میرے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ کسی سوال کے جواب میں غلطی کرے تو اسے ٹوک دینا۔ اس کے بعد قیصر روم نے سوالات کیے جنہیں ترتیب وار پیش کیا جا رہا ہے۔ قیصر نے پوچھا، اس شخص کا خاندان اور نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، یہ معزز ترین شخص خاندان سے ہے۔ قیصر نے پوچھا، اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، اس کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا خوشحال؟ ابو سفیان نے کہا، کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ قیصر نے پوچھا، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ قیصر نے پوچھا، کوئی شخص اس پر ایمان لانے کے بعد بھی مرتد بھی ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، تمہیں اس شخص پر کبھی جھوٹ کا شک گزرا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، کبھی کسی معاہدے سے اس نے غداری کی؟ ابو سفیان نے کہا، ہم اس وقت معاہدے کے دور سے گزر رہے ہیں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ قیصر نے پوچھا، تمہاری کبھی جنگ بھی ہوئی ہے یا کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ ابو سفیان نے کہا، متعدد جنگیں ہوئیں، کبھی وہ جیتا اور کبھی ہم۔ قیصر نے پوچھا، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارے باپ دادا نے جو بت بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے، نماز پڑھو، سچائی اختیار کرو، پاک دامن رہو، صلہ رحمی کرو، امانت ادا کرو اور وعدہ پورا کرو۔ اس پر قیصر روم نے اپنے سوالات پر عمومی تبصرہ کیا کہ اگر اس کے خاندان میں پہلے کوئی نبی یا بادشاہ قریب زمانہ میں گزرا ہوتا تو میں سمجھتا یہ صاحب اس کی نقل کر رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی باتیں جتنی بتائی گئی ہیں وہ انبیاء ہی کے شان ہیں، ان کا تعلق شریف اور معزز خاندانوں سے ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء لوگ سچے لوگ ہوتے ہیں، معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگوں میں اتار چڑھاؤ کے معاملات رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو تم نے ان صاحب کے حوالے سے تمہیں بتائی ہیں۔ اس تبصرے کے بعد قیصر روم نے کہا، میرے سوالات کے جوابات میں جو کچھ تم نے کہا ہے اگر
सब इसी तरह है तो ये शख्स मेरे इन कदमों की जगह का मालिक होकर रहेगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं इन साहब की खिदमत में हाजिर होकर इनके पाँव खुद अपने हाथों से धोऊं। इस मौका पर कैसर रोम ने ये भी कहा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा तो था कि ऐसे एक पैगंबर का ज़हूर होने वाला है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये पैगंबर तमाम अरबों में से होगा, तुम अरबों में से होगा। अबू सुफियान के बकौल इसके बाद हमें दरबार से निकाल दिया गया और शाही दरबार के दरवाजे बंद कर दिए गए। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।